یا رسول اللہ آپ آئے ہمیں زندگی کی بہاریں مل گئی، یا رسول اللہ ہم خدا کا شکر اس بات پر کر رکھے گئے کہ خدا نے آپ کو ہمارے اوپر مبعوث فرما دیا، یا رسول اللہ ورنہ ہماری زندگی کے حالات تو یہ تھے آقا کہ ہماری مقدس پیشانیاں کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ تمہارے سر جو ہے یہ صرف خدا کے آگے جھکیں گے، عرض کرتے ہیں آقا ورنہ ہمارے یہ سر کبھی سانپوں کے آگے جھک رکھے تھے، کبھی بتوں کے آگے جھک رکھے تھے، کبھی پتھروں کے آگے جھک رکھے تھے، یا رسول اللہ ہم تو اتنے نیچے گر چکے تھے اگر ہم سورج کو دیکھتے تو اسے اپنا خدا سمجھ لیتے، چاند کو دیکھتے اسے اپنا خدا مان لیتے، آقا ہم دریا کو دیکھتے اسے اپنا خدا سمجھ بیٹھتے، آقا اگر ہم کیڑے مکوڑوں کو دیکھتے تو یا رسول اللہ ہم اسے خدا سمجھ لیتے۔ عرض کرتے ہیں آقا آپ دنیا کے اندر آئے ہم نے اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگا لیا، یا رسول اللہ آپ دنیا میں آئے خدا نے ہمیں عزت عطا فرما دی، آقا آپ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، بریلی کے امام اسی پر قلم توڑتے ہیں، عرض کرتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی کانفرنس۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا، مولا کی دھوم، کیا بات ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے کراتے جائیں، بے شک تو پھر کہا خاک ہو جائیں جل کر عدو مگر ہم تو رضا، کیا بات ہے، خاک ہو جائیں جل کر عدو مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، سبحان اللہ۔ آپ کے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہو رہی کہ پریشان ہو رہے ہیں؟ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، ہماری تو نسو نسو میں مصطفیٰ کا جزاک اللہ مصطفیٰ کا پیار بھرا ہوا ہے۔ وہ لوگ اور ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کی شان میں توہین کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے عقیدوں کے خلاف چلتے ہیں، میری بات آپ جو سے سنیں، وہ لوگ اور ہیں جو سرکار کی ذات میں نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ ان کے خود کے ذہن ٹھیک نہیں ہے، جن کا عقیدہ ہے ان کا عقیدہ ان کے ساتھ ہے، لوگوں کا ماننا ہے کہ مصطفیٰ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارا ماننا ہے کہ مصطفیٰ چاہیں تو خدا کائنات کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ مصطفیٰ لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کی چاہت کچھ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں مصطفیٰ چاہتے ہیں تو خدا قبلوں کو تبدیل فرما دیتا ہے۔ آپ نے نہیں سنا نماز ظہر کا وقت تھا، مصطفیٰ نماز ظہر پڑھا رہے تھے، ذہن دل کے اندر خیال تھا، ذہن میں خیال تھا کہ کاش قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف ہو جائے۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا، نماز ظہر پڑھا رہے تھے مصطفیٰ، جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، نماز کی حالت میں تھے آقا، حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کی چاہت کو قبول فرماتا ہے، آپ کا رب فرماتا ہے کہ محبوب آپ قبلے کو تبدیل کر لیجئے، نماز میں ہی آپ قبلہ بدل لیجئے۔ حضور نے عرض کیا یا اللہ تیری نماز تو پہلے پوری ہو جائے، رب نے فرمایا محبوب میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا نماز بعد میں پوری ہوگی، مرضی تیری پہلے پوری ہوگی۔ تو جن لوگوں کا عقیدہ ہے وہ اپنے عقیدے اپنے ساتھ رکھے، اور دلیلیں اصل میں تو اب قاری فرقان صاحب معراج بھائی میں تو لوگ میلاد پر اعتراض کرتے ہیں تو میں تو انہیں اب دلیلیں دینا ہی بند کر، میں نے کہا تم دلیلیں سے تم کیا مان سکتے ہو جب ابو جہل نہیں مانا، تم کیا مان سکتے ہو، تم مصطفیٰ کے میلاد پر اعتراض کرتے ہو۔ دیکھو جملہ سنیں، توجہ کریں، یہ آج لوگ مصطفیٰ کے میلاد پر اعتراض کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ مصطفیٰ کی ذات مصطفیٰ کی شان کو کم کر دیں گے، مصطفیٰ کی شان میں کمی آ جائے گی۔ تو سنیں رب قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ صدیوں
صدیوں پہلے رب نے فرمایا، صدیوں پہلے کہا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ گویا کہ رب نے یہ فرمایا، کہا محبوب اب تمہارا ذکر کسی خطیب کی خطابت کا محتاج نہیں ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ تمہارا ذکر کسی خطیب کی خطابت کا محتاج نہیں ہے محبوب، تمہارا تمہارے تذکرے کسی مقرر کی تقریر کے محتاج نہیں ہے محبوب، تمہاری شہرت کسی ادیب کی ادابت کے محتاج نہیں ہے محبوب، تمہارے تذکرے تمہاری تعریف کسی نعت خواں کی نعت کے محتاج نہیں ہے۔ کہا محبوب تمہارے ذکر کو تمہارے رب نے بلند فرما دیا ہے، اور جانتے ہو کتنے بلند فرمایا رب نے اپنے محبوب کے ذکر کو؟ کہا محبوب تیرا ذکر زمینوں میں تیرا ذکر ہوگا، آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا، عرش و کرسی پر تیرا ذکر ہوگا، لوح و قلم میں تیرا ذکر ہوگا محبوب، عرش اعظم پر تیرا ذکر ہوگا، سدرۃ المنتہا کے طائر فرشتے حضرت جبریل امین تیرے تذکرے کریں گے محبوب، جنت میرا بنانے کا کام ہے لیکن مالک تجھے بنا دیا ہے۔ کہا محبوب اذانوں میں تیرا ذکر ہوگا، نمازوں میں تیرا ذکر ہوگا، کہا محبوب جنت کی حوریں تیرے تذکرے کریں گی، فرشتے تیرے جلوے کریں گے، کہا محبوب لوگ نمازیں ادا کریں گے، لوگ عبادت میری کریں گے، ادائیں تیری ادا کریں گے، کہا محبوب لوگ کلمہ پڑھیں گے، تذکرے تیرے کریں گے، اور پھر کہا محبوب تیرا ذکر کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اب جو تیرا ذکر کرے گا اسے میں بلند فرما دوں گا۔ اور پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جگہ چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی کانفرنس سرزمین جموئی، علامہ مولانا حافظ و قاری فیضان رجا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ آ رہے ہیں سمجھ ہلو ہلکے سے آپ ادھر توجہ بیٹھ جائے، اس کی ہلکی سی کولن کی آواز بڑھا دیں، ڈسٹرب مت کرو یار، آپ ادھر توجہ کریں، محبت سے بولیے یا رسول اللہ۔ اصل میں یہ جو ڈسٹرب کرنے آیا نا، ڈسٹرب بتاؤں آپ کو، یہ آپ دیکھیں تو یہ شیطان کے کام، شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ مسلمان مصطفیٰ کے عاشق ثواب زیادہ کمائیں۔ آپ کو تھوڑی سی ایک توجہ، قاری محشر صاحب، قاری فرقان صاحب، ایک صحابی رسول تھے، سو رہے تھے، نماز کا وقت ہوا فجر کی، تو شیطان قریب آیا، اور قریب آنے کے بعد قریب آیا اور فجر کی نماز کا وقت ہوا تو ان کے سر کو سہلاتا رہا، ان کو سلا دیا، فجر کی نماز ان کی قضا ہوئی۔ فجر کی نماز قضا ہوئی تو دن میں جب ان کی آنکھ کھلی تو نماز قضا ہو چکی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سارا دن خدا کے خوف سے روتے رہے، نماز کی محبت میں روتے رہے۔ اللہ نے ان کو ایک نماز قضا ہونے کے بدلے میں 1000 نمازوں کا ثواب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب پھر سنیں دوسرا دن آیا تو اس دن ان کی آنکھ خود سے لگ گئی، ایک دن تو شیطان نے سلا دیا اور دوسرے دن کو خود سے سو گئے، تو شیطان آیا، دروازے پر آنے کے بعد دستک دی، کہا اٹھو فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ ارے واہ، بھئی آپ کون؟ کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں شیطان ہوں۔ کہا شیطان ہو؟ تیرا کام تو لوگوں کو نماز سے روکنا ہے، تو کیسے مجھے جگانے کی نہیں آ گیا؟ تو بولا اصل بات یہ ہے کل آپ کی نماز میری وجہ سے جو قضا ہوئی تھی تو اللہ نے آپ کو اس نماز کے بدلے میں 1000 رکعتوں کا ثواب عطا فرمایا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ تمہیں ثواب اور زیادہ مل جائے۔ اچھا، ہاں اب یہ آپ کے ذہن کے اندر کہیں نہ کہیں کل برا رہا ہوگا، کوئی صاحب کہہ رہے ہوں گے یار گھر پہ کوئی
کوئی صاحب کہہ رہے ہوگا کہ اب وقت بہت ہو گیا، کوئی صاحب کے ذہن میں یہ شیطان خیالات ڈال رہا ہوگا، کوئی کسی کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ یہاں سے چلو کافی ٹائم ہو گیا، کوئی کہتا ہوگا 5 منٹ مولانا کو اور سنو پھر یہاں سے چلو، لیکن نہیں، ہمیں عشق مصطفیٰ کے دیپک اپنے سینوں میں روشن کرنے ہیں۔ اب سنیں مصطفیٰ کے تذکرے، یہ جیسے آج آپ محفل پاک منا رہے ہیں نا، اس کا ثبوت دیا جائے، قاری فرقان صاحب اس کا ثبوت دیکھیں، لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں میلاد پر، بھئی میلاد تو مناتے ہو کہ صحابہ نے منایا، تو بے شمار آج انشاءاللہ آپ کو دلیلیں دے کر کے جاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ اپنے حجرے کے اندر تشریف فرما ہے، مصطفیٰ کے صحابہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مصطفیٰ کی نعتیں، مصطفیٰ کے حسن کے تذکرے کر رہے ہیں، خدا کی حمد بیان کر رہے ہیں، خدا کی وحدانیت کے تذکرے کر رہے ہیں، مصطفیٰ کے حسن کے جلوے بیان کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی آمد پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ اسی اسنا میں، اسی حالت میں حضرت طائر السدرہ، حضرت جبریل امین، حضرت روح الامین مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آقا آپ اپنے حجرے میں تشریف فرما ہے، اور یا رسول اللہ آپ کے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے آپ پہ تذکرے کر رکھے ہیں، آپ کی نعتیں پڑھ رکھے ہیں، خدا کی حمد بیان کر رکھے ہیں۔ عرض کرتے ہیں آقا آپ کے صحابہ تو مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر آپ کے تذکرے کرتے ہیں، خدا فرشتوں کے درمیان آپ کے صحابہ پر فخر محسوس کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کے صحابہ پر فخر محسوس کر رہا ہے۔ مصطفیٰ نے اتنا سنا تو مصطفیٰ اپنے حجر انور سے باہر نکلے اور صحابہ کے درمیان پہنچے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما اجلسکم، آقا فرماتے ہیں اے میرے غلاموں یہ بتاؤ تو صحیح تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، تم کس وجہ سے اس جلسے کو منعقد کر رکھے ہو، کون سی وجہ ہے جس وجہ سے تم میرے تذکرے کر رکھے ہو، وہ کون سی وجہ ہے جس وجہ سے تم خدا کی تعریف کر رکھے ہو۔ صحابہ کے جملوں کو سنو، صحابہ عرض کرتے ہیں قالوا جلسنا نذکر اللہ نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام مننا علینا بکا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کی آمد پر خدا کا احسان مان رکھے ہیں، آقا آپ ملے ہمیں انسانیت مل گئی، یا رسول اللہ آپ آئے ہمیں زندگی کی بہاریں مل گئی، یا رسول اللہ ہم خدا کا شکر اس بات پر کر رکھے ہیں کہ خدا نے آپ کو ہمارے اوپر مبعوث فرما دیا، یا رسول اللہ ورنہ ہماری زندگی کے حالات تو یہ تھے آقا یہ ہماری مقدس پیشانیاں کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ تمہارے سر جو ہے یہ صرف خدا کے آگے جھکیں گے۔ عرض کرتے ہیں آقا ورنہ ہمارے یہ سر کبھی سانپوں کے آگے جھک رکھے تھے، کبھی بتوں کے آگے جھک رکھے تھے، کبھی پتھروں کے آگے جھک رکھے تھے، یا رسول اللہ ہم تو اتنے نیچے گر چکے تھے اگر ہم سورج کو دیکھتے تو اسے اپنا خدا سمجھ لیتے، چاند کو دیکھتے اسے اپنا خدا مان لیتے، آقا ہم دریا کو دیکھتے اسے اپنا خدا سمجھ بیٹھتے، آقا اگر ہم کیڑے مکوڑوں کو دیکھتے تو یا رسول اللہ ہم اسے خدا سمجھ لیتے۔ عرض کرتے ہیں آقا آپ دنیا کے اندر آئے ہم نے اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگا لیا، یا رسول اللہ آپ دنیا میں آئے خدا نے ہمیں عزت عطا فرما دی، آقا آپ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، بریلی کے امام اسی پر قلم توڑتے ہیں، عرض کرتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ جو تم باتیں مجھے بتا رہے ہو کیا اس پر قسم کھا سکتے ہو؟ کیا سرکار نے فرمایا میرے صحابہ تم جو باتیں مجھے بتا رہے ہو قاری صاحب تو کیا اس پر قسم کھا سکتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا بالکل یا رسول اللہ ہم قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں، ہم یہی تذکرے کر رہے تھے۔ حضور نے پھر فرمایا، حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں میں نے تمہیں قسم اس لیے نہیں کھلائی ہے کہ مجھے تمہاری بات پر شک ہے، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے قسم کھلائی ہے کہ اللہ نے تم سب کو جنتی بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد
सरजमीन चंदोई पर बैठ करके मुस्तफ़ा के आशिक, मुस्तफ़ा के गुलाम, मुस्तफ़ा के हुस्न के तस्करे कर भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। वही आला हजरत ने जो कहा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते। और सुने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्र, रब इरशाद फरमाता है, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद हमने आपकी शान को बुलंद कर दिया, हमने आपकी इज्जतों को दोबाला कर दिया, हमने आपकी शान को इतना बुलंद कर दिया। ये जो लोग कहते हैं ना कि मुस्तफ़ा को कहते हैं हलीमा की बकरियों के पीछे पीछे देखा तुमने, सिदरा पे जिब्राइल अमीन के आगे आगे नहीं देखा। क्या बात है? यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में देखा तुमने, मिस्र के बादशाही तख्त पर नहीं देखा तुमने। क्या बात? तो मुस्तफ़ा की जात में खामियां तलाश करते हो। अरे तुम्हारा तो थोबड़ा तुम्हारी बीवी बिगाड़ देगी, अगर 2 झाड़ू पड़ जाए तो थोबड़ा बिगड़ जाएगा। मुस्तफ़ा की जात तो ये है, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की जात किसी खतीब की खिताबत की मोहताज नहीं है, बल्कि उनके जिक्र को खुदा ने खुद बुलंद फरमा दिया, उनकी इज्जतों को खुदा ने बुलंद कर दिया। और लोगों जानते हो कितनी इज्जतें बुलंद की, कितनी ताकतें अता की मुस्तफ़ा को। तवज्जो करे, मुस्तफ़ा को इतनी ताकतें अता की, मुस्तफ़ा को इतनी शानें अता की, इतनी इज्जतें अता की। ज़हन करीब करें। अब देखें यही बदअक़ीदे जो आज एतराज़ करते हैं, एक इन्हीं का बाप था अबू जहल, मुस्तफ़ा की बारगाह में आया, खामी तलाश करना चाहता था, मुस्तफ़ा के अंदर खामी निकालना चाहता था। आका की बारगाह में आया और मुट्ठी बंद कर ली, हाथ में कंकरी ले ली, मुट्ठी बंद की। और लोगों, अब ताज्जुब की बात तो ये है कि हाथ अबू जहल का था, मुट्ठी अबू जहल की थी, लेकिन कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ रही थी। सुभान अल्लाह। और लोगों यही तक नहीं, अल्लाह ने तुम्हारे महबूब को इतनी इज्जतें अता की है, इतनी ताकतें अता की है, इतनी शानें अता की है कि अगर मुस्तफ़ा इशारा करे तो सूरज पलट करके वापस आ जाता है। आका इशारा फरमाए तो चांद टूट करके 2 टुकड़े हो जाता है। मुस्तफ़ा को इतनी ताकतें अता की है कि अगर मुस्तफ़ा सर को उठा दे तो रब कुरान बना देता है, अगर मुस्तफ़ा सर को झुका दे तो खुदा हदीस बना देता है, अगर मुस्तफ़ा कदम को रख दे तो रब आसमानों को बुलंद फरमा देता है। तुम्हारे महबूब को इतनी इज्जतें अता फरमाई कि अगर आका किसी नाबीना की आंखों पर लुआबे दहन लगा दे, अल्लाह उसको आंखें अता फरमा देता है। तुम्हारे महबूब को खुदा ने इतनी ताकतें अता फरमाई कि अगर मुस्तफ़ा किसी मुर्दे के अंगूठे को पकड़ करके इशारा फरमा दे तो वो लब्बैक या रसूल अल्लाह कहता हुआ जिंदा हो जाता है। और लोगों, खुदा ने तुम्हारे महबूब को इतनी ताकतें अता फरमाई कि अगर आका अपने लुआबे दहन को किसी कुएं के अंदर डाल दे तो कुआं शीरी हो जाता है, कुएं का पानी मीठा हो जाता है। और इज्जतें देखो खुदा ने कितनी अता की है। मुस्तफ़ा चलते हैं तो कुरान बोलता है सुभान अल्लज़ी अस्रा। मुस्तफ़ा दुनिया में आते हैं तो कुरान बोलता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। मुस्तफ़ा जब बोलते हैं तो कुरान कहता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। ओ लोगों, मुस्तफ़ा के चेहरे के बारे में कुरान कहता है वद्दुहा। मुस्तफ़ा की ज़ुल्फ़े मुअम्बरा के बारे में कुरान फरमाता है वल्लैलि इज़ा सजा। ओ लोगों, आका की इज्जतें और देखनी है तो बरेली की धरती पर चलते हैं और आला हजरत की चौखट को चूम करके अर्ज करते हैं ए आका इमाम अहमद रजा, ये बताओ कि मुस्तफ़ा की यही इज्जतें हैं या और भी है? तो आप फरमाते हैं कि दिल को लगा मुस्तफ़ा के रोजे की जानिब और सुन आवाज यही आती है मुस्तफ़ा के रोजे की जानिब, दिल को लगा और फिर देख क्या आवाजें आती है। फरमाते हैं अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने चंदोई और जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मौलाना हाफिजो कारी आली जनाब फैजान रजा रामपुरी। नारे तकबीर। और सुने कितनी इज्जतें दी हैं खुदा ने मुस्तफ़ा को। इसका मामला को आपको दुनिया में अगरचे पता ना चले, लेकिन जब कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, लोग परेशान होंगे, लोग कपकपा रखे होंगे, उसी असला में जब हुक्म होगा कि जन्नतियों को जन्नत में भेजा जाए, जहन्नमियों को जहन्नम में भेजा जाए, तो कुछ जब
जन्नती जन्नत में जाएंगे और कुछ ऐसे लोग जो नमाजें भी पढ़ते हैं, जो रोजे भी रखते हैं, जिन्होंने हज भी अदा किए हैं, जब जहन्नम की जानिब धकेले जाएंगे तो वो कहेंगे मालिक दुनिया में तो नमाजें हमने पढ़ी है, नमाजें इन्होंने पढ़ी है, रोजे हमने रखे हैं, रोजे इन्होंने रखे हैं, ज़कात हमने अदा की है, ज़कात इन्होंने अदा की है, लेकिन एक बात बता आज इन्हें जन्नत क्यों और हमें जहन्नम क्यों? उस वक्त में आवाज आएगी ये जो बैठे हैं ये मुस्तफा के वफादार हैं और तुम जो हो मुस्तफा के गद्दार हो, और जो महबूब का होगा वही खुदा का होगा। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं कि टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह रहे हैं हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। हश्र के दिन देखना कितनी ताकत है मुस्तफा की। हश्र के दिन देखना जब बंदा जहन्नम में जा रहा होगा ना, जहन्नम में, और मुस्तफा का आशिक होगा, मुस्तफा की बारगाह में दरूद सलाम पढ़ता था, आका से मोहब्बत फरमाता था, मुस्तफा से प्यार करता था, तो जब जहन्नम में जाएगा ना तो फरिश्ते जब जहन्नम के दरवाजे पर लेकर के जाएंगे तो आवाज आएगी फरिश्तों इसको जहन्नम में मत भेजना। फरिश्ते अर्ज करेंगे मालिक ये तो गुनाहगार है, इसे जहन्नम में क्यों ना भेजा जाए? तो रब फरमाएगा फरिश्तों तुम इसके गुनाहों को देख रहे हो, मैं इससे अपने महबूब की मोहब्बतों को देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने महबूब की मोहब्बतों को देख रहा हूँ। और लोगों एतराज करते हैं मिलाद पर। आओ मैं आपको हदीस शरीफ सुनाऊं। मिलाद किसने मनाया? मिलाद किसको कहते हैं? पहले ये सुनिए। मिलाद कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की पैदाइश की खुशी में ना तो मनक़बत पढ़ना, तकरीर करना, उसको मिलाद कहते हैं। मिलाद के माने हुजूर की पैदाइश आता, ये अरबी का लफ्ज़ है, हुजूर की पैदाइश आता। अब बदअक़ीदत इस पर एतराज़ करते हैं, दलील मांगते हैं कि सहाबा ने मनाया। तो अब यहाँ पर एक जुमला बताऊं, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम जब दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए थे तो कितने मुसलमान थे? कितने मुसलमान थे? सरकार की वालिदा, आपके दादा और बाकी कुछ लोग मुवाहिद थे, कुछ लोग, बाकी तो कुफार थे। उस वक्त में ईमान कुछ लोग ये बदअक़ीदा ये भी कहते हैं सरकार के वालिदैन जहन्नमी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा। कहते हैं कि मुस्तफा के वालिदैन जहन्नमी है माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरकार के वालिदैन मुवाहिद थे उस वक्त में। उस वक्त में एक खुदा को मानना ही ईमान। जो एक खुदा की इबादत करता था, एक खुदा को मानता था, वही ईमान वाला हुआ करता था। अब मुस्तफा तशरीफ लेकर के आए तो उस वक्त में कुफार थे। तो बताएं तो क्या कुफार मनाते मुस्तफा की विलादत की पैदाइश की खुशी? बताएं क्या कुफार मनाते? क्या इशारा? तो जब उन कुफार ने नहीं मनाया तो ये कुफार ये भी तो नहीं मना रहे। अच्छा बुखारी से हदीस साबित करूं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अब्बास से मरवी है, जब अबू लहब का इंतकाल हो गया, अबू लहब ने हुजूर अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई थी तो भतीजा समझ करके अपनी गुलाम सुबैबा को उंगली के इशारे से आजाद कर दिया। कहा मेरे घर के अंदर मेरा भतीजा तशरीफ ले आया है, मैंने उसी भतीजे की पैदाइश की खुशी में तुझे आजाद कर दिया। पहले गुलामी का दौर था, गुलाम होते थे। अब जब अबू लहब का इंतकाल हो गया, ये बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है, अबू लहब का इंतकाल हो गया तो ख्वाब में हजरत अब्बास ने देखा। क्या देखा? उससे पूछा कि तेरे क्या हाल है, तू कैसा है, तेरे साथ क्या मामला हुआ? तो उसने कहा कि बात यह है कि मेरे साथ बहुत सख्त मामला हुआ, मैं जहन्नम के अंदर हूँ, लेकिन जब पीर का दिन आता है तो जिस शहादत की उंगली से मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैदाइश की खुशी में अपनी बांदी सुबैबा को आजाद किया था, उसी दिन मुझे उसी उंगली के जरिए पानी के कतरात चूसने के लिए मिल जाते हैं, जिससे मैं सुकून पा लेता हूं। क्या बात, जिससे सुकून मिल जाता है। अब बताएं जब एक काफिर को जहन्नम के अंदर कुछ सुकून मिल सकता है मुस्तफा की पैदाइश की खुशी में, तो मुसलमान को तो बदरजे औला मिलेगा। सुभान अल्लाह। अच्छा लोग एतराज करते हैं, लोग कहते हैं तुम हर साल क्यों मनाते हो?
ہر سال کیوں مناتے ہو؟ تو اس کا جواب سنیں، اللہ نے سورہ قدر نازل فرمائی قرآن کے اندر، رب فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ رب ارشاد فرماتا ہے پوری آخری سورت، اور رب ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اب بتائیں قرآن تو ایک مرتبہ نازل ہو گیا، ضرورت کے مطابق دنیا میں 23 سال تک آیا، لیکن ایک مرتبہ لوح محفوظ پر جب نازل ہوا، ہر سال اللہ رب العزت شب قدر میں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو بتائیں جب ہر سال شب قدر کے اندر رحمتیں کا نزول ہوتا ہے، جس رات میں قرآن نازل ہوا اس رات میں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو جس رات میں صاحب قرآن نازل ہوا اس رات میں بدرجہ اولا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بدرجہ اولا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب سنیں دلیل، حضرت ابو بکر صدیق کے صحابہ نے میلاد منایا، حضرت ابو بکر صدیق کی دلیل سنیں۔ اگر کسی شخص نے اس محفل پاک کے اندر 1 روپیہ بھی خرچ کیا ہے تو وہ میری بات بڑی توجہ سے سنیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی وہ دلیل ہے کہ جو دنیا کا کسی بھی مکتبہ فکر کا انسان اس کو رد نہیں کر سکتا۔ یہ کون ابو بکر صدیق ہے؟ یہ وہی ابو بکر صدیق ہے کہ جو مصطفیٰ کے ساتھ حضر میں بھی ہوتے تھے، مصطفیٰ کے ساتھ سفر میں بھی ہوتے تھے، آقا کے ساتھ ہر جگہ پر رہے، غار میں مصطفیٰ کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ مزار میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ میں ہے۔ یہ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں من انفق درہمن علی قراءت مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقان رفیقی فی الجنہ۔ توجہ کریں، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اگر کسی نے مصطفیٰ کی آمد پر، اگر کسی نے مصطفیٰ کے میلاد میں 1 روپیہ بھی خرچ کیا، اگر کسی نے مصطفیٰ کا میلاد پڑھا یا پڑھوایا، تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جنت کے اندر وہ انسان میرا دوست ہوگا، سبحان اللہ۔ اور حضرت عمر کی دلیل سنیے، آپ فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد احیا الاسلام۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر کسی نے مصطفیٰ کے میلاد کی تعظیم کی، اگر کسی نے مصطفیٰ کے میلاد پڑھا یا پڑھوایا، تو فرماتے ہیں گویا اس نے ایسا کیا جیسے دوبارہ سے اسلام کو زندہ فرما دیا ہو۔ اور سنیں عثمان ذو النورین کی دلیل، تیسرے خلیفہ کی، آپ فرماتے ہیں من انفق درہمن علی قراءت مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکأنما غزوۃ شہید بدر و حنین۔ توجہ کریں، فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے مصطفیٰ کے میلاد پر 1 روپیہ بھی خرچ کر دیا، اگر کسی نے آقا کے میلاد پر 1 سکہ خرچ کر دیا، تو وہ انسان کو اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا جنگ بدر اور جنگ حنین میں شہید ہونے والوں کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، رب اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر سنیں حضرت علی کی دلیل، حضرت علی فرماتے ہیں من انفق من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان لا یخرج من الدنیا الا بالایمان۔ آپ فرماتے ہیں اگر کسی انسان نے دنیا کے اندر مصطفیٰ کے میلاد کی تعظیم کی، مصطفیٰ کا میلاد پڑھا یا پڑھوایا، تو کہتے ہیں جب دنیا سے جائے گا اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی بھی بدعقیدہ اس پر اعتراض کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں قاری فرقان صاحب کے میلاد کس کو منانا چاہیے؟ آؤ میں بتاؤں میلاد کس کو منانا چاہیے، مصطفیٰ کی پیدائش کس کو منانا چاہیے؟ توجہ کریں توجہ کریں، ہر بوڑھا میری بات پر توجہ کرے، جس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے وہ میری بات پر توجہ کرے۔ لوگوں میلاد ہر اس ضعیف کو، ہر اس بوڑھے کو منانا چاہیے کہ جس کی داڑھی سفید ہوتی تھی تو اسی کا جواب بیٹا اپنے باپ کو بازاروں میں بیچ دیا کرتا تھا، اسی کا جواب بیٹا اپنے باپ کو بازاروں میں نیلام کر دیا کرتا تھا، اپنے باپ کو گروی رکھ دیا کرتا تھا، غلام بنا لیا کرتا تھا، نحوست سمجھتا تھا، باپ کو کوڑے مارتا تھا۔ وہ تو آقا دنیا میں آئے اور سرکار نے دنیا میں آ کر کے فرمایا لوگوں تم جن باپوں کو نحوست سمجھ رہے ہو سنو، اب جس کا باپ راضی ہوگا اس سے اسی کا خدا راضی ہوگا۔
کیا بات ہے، محبت سے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور توجہ سے پیچھے والے بولے یا رسول یا اللہ، رسول اللہ۔ اور سنیں میلاد ہر اس ماں کو منانا چاہیے کہ جب جس کے شوہر کا انتقال ہوتا تو اسی کا جوہ بیٹا اپنی ماں کی چتا کو اپنے باپ کے چتا کے اوپر رکھ کر کے دفن کر دیا کرتا، اپنی ماں کو صحرا میں جنگلوں میں چھوڑ کر کے آ جاتا، کافی عرصے تک ماں پریشان رہتی، ماں کو بازاروں میں بیچتا، ماں کو باندھی بنا لیتا۔ وہ تو مصطفیٰ آئے، آقا نے آ کر کے فرمایا لوگوں سنو، تم جن ماں کو ستا رہے ہو، آقا فرماتے ہیں الجنت تحت اقدامها الامہات، آقا فرماتے ہیں تم جن ماں کو ستا رہے ہو میں نے ان ماں کی عزتوں کو کعبے سے بلند فرما دیا ہے، اور آقا نے کہا اب جس کی ماں راضی ہوگی جنت اسی کے حق میں کر دی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت زندہ باد، زندہ باد۔ اور سنیں میلاد کس کو منانا چاہیے؟ آؤ میں بتاتا ہوں میلاد کس کو منانا چاہیے۔ میلاد ہر اس غریب کو منانا چاہیے کہ جس کو دنیا ستا رہی تھی، جس کو دنیا ظلم و تشدد کے جس کے اوپر پہاڑ توڑ لگی تھی، وہ تو آقا آئے اور آقا نے فرمایا لوگوں تم جن غریبوں کو ستا رہے ہو میں اعلان کرتا ہوں جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے دائیں بھی غریب ہوں گے، میرے بائیں بھی غریب ہوں گے، اور لوگوں آقا نے فرمایا لوگوں یہ غریب تم سے جنت میں 500 سال پہلے امیروں سے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور لوگوں میلاد پر اعتراض کرنے والے حدیث قدسی سنیں، رب فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاق، رب فرماتا ہے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین کو نہ پیدا فرماتا، کہا محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان کو نہ پیدا فرماتا، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں عرش و کرسی کو نہ بناتا۔ توجہ کریں اب میلاد زمین مناتی ہے، یہ زمین مصطفیٰ کے میلاد کے صدقے میں بنی ہے، یہ آسمان مصطفیٰ کے میلاد کے صدقے میں بنا ہے، یہ عرش و کرسی مصطفیٰ کے میلاد کے صدقے میں بنے ہیں، یہ لوح و قلم مصطفیٰ کے میلاد کے صدقے میں بنے ہیں، یہ بحروں پر مصطفیٰ کے میلاد کے صدقے میں بنے ہیں، یہ خشک و تر مصطفیٰ کے میلاد کے صدقے میں بنے ہیں، یہ جن و بشر مصطفیٰ کے میلاد کے صدقے میں بنے ہیں۔ اب اگر کسی بدعقیدے کو مصطفیٰ کے میلاد سے اعتراض ہو تو اس کو چاہیے کہ زمین کے اوپر رہنا چھوڑ دے کیونکہ یہ زمین میلاد والی ہے، اس آسمان کے نیچے رہنا چھوڑ دے کیونکہ یہ آسمان میلاد والا ہے۔ اگر اس زمین پر رہنا ہے تو یہی کہنا ہے جو بریلی کے امام نے کہا تھا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی کانفرنس، علامہ مولانا حافظ و قاری فیضان رضا رام پوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔